رہا ہے، یمن کا بادشاہ ہے، اس نے حکم جاری کیا کہ یمن والوں کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ سب چند بزرگوں کو اور شخصیات کو برا بولتے ہیں، واجب القتل ہیں، اور یہ جو ہے وہ رافضی ہیں، جبکہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ جی کہا گیا جی فلاں 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 لوگوں کو یہ برا بولتے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ان کا مقام بلند ہے؟ کسی نے کہا جی دلیل، کہنے لگے دیکھو فلاں باغ کے اندر جو درخت انار کا لگا ہوا ہے، اس کے انار کے اوپر ان کے نام چھپے ہوئے ہیں، قدرتی طور پر ان کے نام کندہ ہوئے ہیں۔ اگر اللہ ان سے پیار نہ کر رہا ہوتا، اگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام نہیں ہوتا، تو یہ درخت انار کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جی بلا لیا گیا، محمدون ثلاثہ، 3 محمد نامی ہمارے مجتہدین اس وقت میں، بلاؤ جواب دو۔ جا کے دیکھا صاحب انار کے اوپر واقعاً کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ نے نام لکھ کے بھیج دیا اناروں پر، تم انہیں برا بولتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 3 دن چاہیے، ہم 3 دن کے بعد آپ کو جواب دیں گے۔ 3 دن انہوں نے روزہ رکھا۔ میں ایک عارف کی خدمت میں تھا، جب کوئی بہت بڑی عظیم حاجت ہوتی ہے تو عرفا کا دستور ہے کہ وہ روزہ رکھ کر دعا مانگتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا فلسفہ ہے کہ روزہ رکھ کر دعا مانگی جاتی ہے؟ فرمانے لگے کہ روزہ رکھنے سے بدن میں شبہ ناک غذائیں زائل ہو جاتی ہیں، تب دعا قبول ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا ایک وجہ یہ ہوتی ہے جی اثر ہی نہیں ہو رہا زبان کے اندر، تو وہ بدن سے زائل ہو جانا چاہیے وہ تمام شبہ ناک غذائیں۔ تو یہ 3 دن انہوں نے روزہ رکھا، اور تیسرے دن جب یہ روزہ ان کا تمام ہوا، مناجات کی، مولا کو پکارا، مولا مدد کیجئے، ہم آپ کے غیبت کے اندر ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو بہت دیر مناجات کرتے رہے، کوئی رہنمائی نہیں ہوئی، تو تینوں اٹھے کہ چلتے ہیں صحرا میں، پھر امام سے استغاثہ کرتے ہیں کہ سامنے سے ایک مسافر کو آتے ہوئے دیکھا، جس کا حلیہ انہیں بتا رہا تھا کہ طویل سفر سے لوٹنے والا ہے۔ تو اس نے سواری سے اتر کے ان سے پوچھا کہ تم پریشان لگتے ہو؟ کہاں ہماری پریشانی ہے، مگر ہم اسی سے جا کے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہماری پریشانی دور کرے گا۔ کہنے لگے جی مجھ سے بیان کرو۔ کہا نہیں آپ سے بیان ہم کیا کریں گے؟ کہا نہیں بیان کرنے میں کوئی بات نہیں ہے اور کوئی عیب نہیں ہے۔ اور جب بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا جا کر ان سے کہہ دو کہ یہ سارا جو دکھایا بتایا گیا ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے، اور یہ دھوکہ اور فریب اس طرح سے ہے کہ اس بادشاہ کا فلاں وزیر ہے، اس کے گھر میں فلاں صندوق ہے، اور صندوق میں سانچے رکھے ہوئے ہیں، جب یہ پھل چھوٹا ہوتا ہے تو اس پہ یہ سانچہ چڑھا دیتے ہیں، جب اس پہ نقش آ جاتا ہے ناموں کا تو سانچہ اتار دیتے ہیں، اب جب پھل بڑا ہوتا ہے تو انہی ناموں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ نام اسی طرح بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جا کر فلاں جگہ، اور ایسے جب جا کر دیکھا گیا تو وہاں سے صندوق میں سے وہ سانچہ نکلا جی جو چڑھایا جاتا تھا پھلوں کے اوپر، اور اس طرح سے۔ تو جب وہ بتا کے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں وہی ہوں جنہیں تم 3 دن سے پکار رہے ہو۔ تو محمدون ثلاثہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ تیسرے دن آ کر ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم تو 3 دن سے آپ کو پکار رہے تھے۔ کہنے لگے تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم نے اگر کہا ہوتا کہ 1 دن چاہیے، ہمیں 1 لمحہ چاہیے، تمہارا خود ایمان 3 دن کا تھا، تم مجھے 3 دن بعد چاہتے تھے، میں 3 دن بعد آ گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔